بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، علموا الصبی الصلاۃ ابن 7 سنین واضربوہ علیہا ابن 10۔ امام ترمذی اس حدیث کو نقل فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بچے کو 7 سال کی عمر میں نماز سکھانا شروع کر دیں، اور 10 سال کی عمر میں آپ نماز چھوڑنے پر اسے مار سکتے ہیں، یعنی نماز پر مارنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں 2 اہم باتیں بچوں کی تربیت سے متعلق ارشاد فرمائی گئی۔ پہلی بات کیا بتائی گئی ہے کہ 7 سال تک آپ بچے کو بے شک نماز نہ سکھائیں، کوئی سختی نہیں ہے شریعت میں، کوئی ایسی پابندی نہیں ہے، کوئی بچے کے اوپر ایسا بوجھ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر وہ نماز نہیں سیکھ رہا یا نماز یاد نہیں کر رہا، پڑھ نہیں رہا تو آپ اس پر شدت کرنا شروع کر دیں۔ ہمارے ہاں عمومی طور پر جو دیندار لوگ سمجھے جاتے ہیں تو وہ بچے کو بعض اوقات بہت زیادہ یوں کہہ لیں کہ اوور لوڈ کر دیتے ہیں، صورتیں یاد کرائی جا رہی ہیں، احادیث یاد کرائی جا رہی ہیں، عربی کے احادیث کے متن، دعائیں، ایسی چیزیں یاد کرائی جا رہی ہیں۔ بہت اچھی بات ہے اگر بچے شوق سے یاد کر لیں خود، لیکن ان پر بوجھ نہ ڈالا جائے۔ آپ دیکھیں نماز جیسی اہم عبادت بھی 7 سال کی عمر سے سکھانی شروع کرنی ہے۔ جو بنیادی عبادت ہے، جو سب سے پہلی عبادت ہے، وہ آپ نے کب سکھانا شروع کرنا ہے؟ 7 سال کی عمر میں۔ حالانکہ دیکھا جائے تو 7 سال کا بچہ کافی بڑا ہوتا ہے، 5-6 سال کے بچے، آج کل ٹیکنالوجی کا دور ہے، بچے بڑے کوئک رسپونڈ ہو گئے ہیں اور وہ چیزیں فوراً سے سیکھ لیتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جیسی عبادت کا بھی 7 سال سے شروع فرمایا کہ شدت نہیں ہے۔ جہاں دین کے باقی احکامات میں اعتدال ہے، اسی طرح تعلیم اور تربیت میں بھی اعتدال ہے کہ 7 سال کی عمر سے آپ بچے کو سکھانا شروع کر دیں۔ ابھی آپ اسے مار نہیں سکتے، آپ ابھی اس کو ڈانٹ نہیں سکتے، اس پر شدت نہیں کر سکتے۔ 3 سال آپ نے بچے کو نماز سکھانی ہے۔ ہم تو 3 دفعہ بھی نہیں کہتے، 4تھی دفعہ پہ ہم مارنا شروع کر دیتے ہیں، غصہ ہو جاتے ہیں۔ اسلام نے بچوں کی تربیت کے معاملے میں بہت زیادہ اہتمام کیا ہے، اور اس چیز کو شریعت نے ناپسند کیا ہے کہ چھوٹی عمر کے بچے کو آپ منفی تاثرات دیں۔ نماز کے علاوہ کوئی چیز ایسی نہیں جس پر آپ مار سکیں، اور نماز میں بھی مارنے والی جو احادیث ہے یہ نماز کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے ہے، نہ کہ بچوں کو مارنا الاؤ ہو گیا یہ بتانے کے لیے کہ اب بچے نے کچھ بھی کیا آپ اس کو مارنا شروع کر دیں۔ مارنے سے دل میں نفرت پیدا ہوتی ہے، ہر بات پہ غصہ کرنا، ہر بات پہ شدت کرنا، اس کو ناپسند کیا گیا ہے۔ تو اور چہرے پہ مارنا تو ویسے حرام ہے، والدین کے لیے بھی شریعت نے حرام کر دی ہے۔ اسی طرح چہرے پہ مارنے کے ساتھ کسی چیز کا استعمال کرنا مارنے کے لیے، یہ بڑی جہالت کی بات ہے کہ جوتے سے مارا جائے، اپنی اولاد کو جوتے سے مارا جائے۔ یہ کوئی مناسب چیز نہیں ہے، یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ اس سے کیونکہ مقصد آپ کا اس کو اذیت دینا نہیں ہے، یا پھر ایسی مار مارنا جس سے جسم پر نشان پڑ جائے، اس کو بھی شریعت نے منع کیا ہے۔ کیونکہ مارنے کا مقصد آپ کا وہ اولاد کو اذیت دینا نہیں ہے، ٹارچر کرنا نہیں ہے ان کو، وہ کوئی مجرم نہیں ہے، بلکہ مارنے کا جو زیادہ سے زیادہ مقصد ہے وہ یہ ہے کہ کس طرح ان کو تھوڑی سی تأدیب ہو جائے، تھوڑا سا ان کو بتایا جائے کہ یہ چیز صحیح نہیں جو آپ کر رہے ہیں۔ اور میں پہلے یہ کہہ چکا کہ زیادہ سے زیادہ جو سب سے اہم چیز جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی وہ نماز ہے، اور وہ بھی نماز کی اہمیت کو بتانے کے لیے ہے کہ نماز اتنی اہم چیز ہے کہ اگر مارنا بھی پڑے تو آپ اولاد کو مار سکتے ہیں، ورنہ مارنا اولاد کو کوئی اچھی چیز نہیں ہے، اس سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے دلوں میں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی چیز ارشاد فرمائی کہ بچے کو 7 سال کی عمر سے نماز کا کہنا شروع کر دیں۔ پہلے وہ خود سے سیکھتا رہے، آپ کی طرف سے شدت نہ ہو، آپ کی طرف سے سختی نہ ہو۔ ہاں ایسا بھی نہیں ہے کہ اگر وہ سیکھ رہا ہے تو ہم اسے منع کر دیں کہ نہیں 7 سال سے کم عمر ہو، ابھی تمہیں نہیں ہم نے سکھانا۔ ہاں وہ خود اپنے شوق سے سیکھتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن ہماری طرف سے اس پر شدت نہ ہو، ہم اسے ماریں نہیں، سختی نہ کریں۔ سختی تو ساری زندگی نہیں کرنی، اولاد باغی ہو جاتی ہے، چھپ کے کام کرنا شروع کر دیتی ہے، نفرت پیدا ہو جاتی ہے، باپ سے ماں سے دوری پیدا ہو جاتی ہے۔
اور دوسرے نمبر پر نماز کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے یہ کہا گیا کہ نماز جیسی عبادت جو ہے یہ صرف اس قابل ہے کہ اگر اولاد کو مارنا پڑے تو مار سکتے ہیں. ایسا نہیں کہ 10 سال کی عمر میں اب اس نے نماز چھوڑ دی تو اب ضروری ہو گیا اب تو مارنا ہی مارنا ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے. اسلام محبت کا دین ہے. جو محبت باہر والوں کے لیے ہے وہ گھر والوں کے لیے ہے, وہ اپنی اولاد کے لیے سب سے پہلے ہے. اسلام معاف کرنے کا دین ہے. جو معاف کرنا باہر والوں کے لیے ہے وہ اپنے گھر والوں کے لیے پہلے ہے, وہ اپنی اولاد کے لیے سب سے پہلے ہے. اسلام اکرام کرنے کا دین ہے. جو اکرام باہر کے لوگوں کا کرنا ہے وہ اپنے گھر والوں کا کرنا ہے, وہ اپنی اولاد کا سب سے پہلے کرنا ہے. جو میرے زیادہ قریب ہیں وہ میری محبت کے, میرے اخلاق کے, میرے حسن سلوک کے, میرے اچھے رویے کے, میرے اچھے تاثرات کے. اس لیے میں نے کہا کہ شریعت نے اس کو ناپسند کیا ہے کہ چھوٹے بچے کو منفی تاثر غصے سے دیکھا جائے. ہمارے ہاں اس چیز کا بڑا غلط رواج ہے کہ اولاد کو تھوڑی تھوڑی بات پر, چھوٹی چھوٹی بات پر غصے سے دیکھا جاتا ہے, اور اس کو بڑے فخر سے, ایسی جہالت ہے کہ فخر سے بیان کیا جاتا ہے کہ ہم نے بڑی آنکھ رکھی ہوئی ہے. پھر جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے اور اولاد جوان ہو جائے گی, وہ طاقتور ہو جائے گی, پھر وہ آنکھ رکھے گی. جو ہم نے سکھایا ہوگا وہی کریں گے. وہ تو سفید پیپر ہے, جو آپ اس پر لکھ دیں گے وہی اس نے آپ کو سبق سنانا ہے. تو اس لیے اولاد کے معاملے میں یہ جو حدیث مبارکہ صرف نماز سے متعلق بیان کی گئی, یہ صرف نماز نہیں, جیسی نماز ہوتی ہے ویسی ہی ساری زندگی ہوتی ہے. اس لیے صوفیاء کرام کا قول ہے کہ جتنی نماز جاندار ہوگی اتنی ہی زندگی شاندار ہوگی. تو بچوں کو نماز کی احادیث کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا کہ کیسے بچے کو سکھایا جائے, کیسے اس کی تربیت کی جائے, کیسے اس کو کوئی بات بتانی ہے تو بتا سکتے ہیں. صرف نماز ایسی چیز ہے کہ اگر وہ آپ سمجھتے ہیں کہ معاملہ اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ یہ تھوڑا سا ہاتھ اٹھانا پڑے گا یا غصہ ہونا پڑے گا, تو نماز پر صرف الاؤ کیا گیا ہے, اس کے علاوہ نہیں ہے. یہ بھی نماز کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے کہ نماز اتنی اہم چیز ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.